السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین گرامی، آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں اس خواہش کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ ہم آج کی نشست کا آغاز قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری اور جامع دعا سے کرتے ہیں، جو ہماری دعاؤں کے معمول کے اندر شامل ہونی چاہیے اور جس کی ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے، جس میں دین دنیا آخرت کی بھلائیاں ہیں، اور وہ دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں تو بھلائی عطا فرما، اچھی باتیں عطا فرما جو دنیا کے اندر ہیں، اور آخرت کے اندر جو اچھی باتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر جامعیت ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں قرآن سے اور احادیث سے جو منقولہ احادیث ہیں، دعائیں ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، کیونکہ ان کے اندر دین دنیا اور آخرت کی اور ہر قسم کی بھلائیاں ہیں۔ آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، بہتر دعا تو وہی ہے جو قرآن نے سکھائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم اپنی نشست کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم گفتگو کر رہے تھے اپنی پچھلی نشست میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی مایہ ناز اور جاں نثار صحابی جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دین دنیا کی بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، اور جس طرح بھی ہم اس دعا کے اندر عرض کر رہے تھے کہ بندہ مومن اللہ سے جب دعا کرے تو اس کے اندر دنیا کی اچھائیاں اور آخرت کی اچھائیاں بھی عطا فرمائے۔ تو ہمارے سامنے اس مرد مجاہد اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جس کے اندر غیرت ہے، خود اعتمادی ہے، اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا عزم ہے پردیس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو اخلاص تھا اور للہیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاز کے لیے اور اپنے آقا کی پیروی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات کے باوجود ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ اور ہمارے لیے اس کے اندر ایک درس ہے
کہ زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، لیکن اگر ہمارا فوکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو اور آخرت کی ہمارے لیے بھلائی کی نیت ہو ہمارے کاموں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے۔ تو بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ جب ان کے بھائی انصاری بھائی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آفر کی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے الفاظ کے اندر انداز کے اندر ان کی آفر کا جواب دیا اور عرض کی کہ مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں۔ اور انہوں نے بازار پہنچنا تھا، اور چونکہ وہ مکہ کے بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، مکہ کے لوگ اکثر جو تھے ان کا جو کاروبار تھا وہ بزنس تھا، خرید و فروخت۔ تو آپ نے اس دن آپ کے پاس جو تھوڑی بہت پونجی تھی اس کی مدد سے آپ نے وہاں پر خریداری کی اور بزنس کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کو کچھ بچت ہوئی اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں، پنیر مکھن وغیرہ وہ ساتھ بازار سے لے کے آئے۔ تو چند دنوں کے بعد ان کی محنت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھولے اور تجارت کے اندر ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں، اور جب ان کے پاس اتنا سرمایہ ہو گیا تو انہوں نے اس پردیس کے اندر ایک اپنے لیے کمپینین ڈھونڈا اور ایک انصاری صحابیہ کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ اور چونکہ ابتدائی دن تھے ان کے، تو اس کے اندر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صحت مند تھے، تندرست تھے، ایمان کی استقامت ان کے پاس تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے، وہ بہرکیف انسان کی ضرورت ہے اور ہمارے معاشرے کے تقاضے بھی ہیں، اور پردیس تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنی معاشی جو ضروریات تھی ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے اپنے لیے ضروری سمجھا کہ میرا لائف پارٹنر بھی ہو، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دونوں کے لیے فطرتی تقاضے پیدا کیے ہیں ان سے وہ عہدہ برا ہو سکیں اور ان کو مکمل طور پر ذہنی سکون ہو سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوڑے پیدا فرمائے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، اپنی امتیوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، نکاح کی ضروریات ان کے پاس پوری ہو جائیں تو وہ نکاح کریں، اور فرمایا کہ میں قیامت والے دن اپنی امت کے اوپر فخر کروں گا کہ میری امت کے اندر زیادہ لوگ ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور کچھ دن ہوئی ان کی شادی ہوتی ہے، تو ان کے کپڑوں پر عطر کی خوشبو ہوتی ہے، زعفران کا جو ہے اس کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لطف اندوزی فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ ان کو دعا سے نوازتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور تمہارے گھر میں خیر و برکت پیدا فرمائے۔ اب ایک مسلمان کے لیے اس سے بہت بڑا سرمایہ اور کوئی نہیں ہے کہ اس کو ایمان کی دولت ملے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائے۔ وہ دعا کہ اس کے گھر میں برکت ہو اور اس کے مال کے اندر برکت ہو۔ تو یہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس کے انتظار میں تھے،
کہ ان کے پاس محنت بھی تھی، ذہین بھی تھے اور سمجھدار تھے، مارکیٹ کو سمجھتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو مل گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کے اندر اور تمہارے گھر میں خیر و برکت فرمائے۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، جو ہمارے لیے اس کے اندر درس عبرت ہے، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ آپ نے ولیمہ کیا ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے۔ اب یہ دونوں جو باتیں ہیں، ولیمہ سنت ہے اور مہر اسلام کے اندر بیوی کا حق بنتا ہے۔ اس لیے کچھ احباب میں دیکھا گیا ہے کہ وہ مہر کی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ مہر جو ہے وہ بھی قرآن پاک میں اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ دینا چاہیے، اور ولیمہ بھی کرنا چاہیے کہ ولیمہ سنت ہے اور اس کے اندر برکت ہے کہ آپ اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ خوشی کے اندر آپ شریک ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مالی حالت کو پہچانتے تھے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم جتنا بھی کر سکو، کم از کم ایک بکری اگر تمہارے پاس ہے تو بکری ذبح کر کے اس کا جو کھانا تم بنا سکتے ہو، لیکن ولیمہ تم کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ تم نے مہر میں اپنی بیوی کو کیا دیا ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے برابر سونا میں نے اپنی بیوی کو دیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہر جو ہے وہ دونوں کی رضامندی پر ہوتا ہے۔ مہر بہت زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے کہ جس کی استطاعت نہ ہو وہ نہیں دے سکے، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ جس کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ بہرکیف اس کو اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ولیمہ کرنا چاہیے، لیکن ولیمے کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ ولیمے کے اندر زیادہ فضول خرچی نہ کریں، اور ولیمے کے اندر جو ہمارے معاشرے کے کمیونٹی کے نادار طبقے ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، ان کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ اور ان کی دعوت کا مقصد کیا ہے کہ وہ جب دعوت میں شریک ہوں گے تو اس سے برکت ہوگی، ان کے منہ سے دعا نکلے گی، ان کے دل سے اچھے جذبات پیدا ہوں گے، ان کے اوپر آپ جو ہے دست شفقت پھیریں گے، تو یہ آپ ایک اجتماعی اور معاشرتی فرض جو ہے پورا کریں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اپنی زندگی کا ایک دوسرا فیز شروع کرتے ہیں مدینہ پاک کے اندر، اور نیت ان کی یہ تھی مدینہ پاک میں آنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر دین کو سیکھیں گے، اپنی عبادت کریں گے، اپنے دین کے مطابق عمل کریں گے، لیکن حالات کچھ اس طرح پیدا ہوئے کہ ان کو اپنے سروائیول کے لیے تجارت کا پیشہ کرنا پڑا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی مال کے اندر، تجارت کے اندر، کہ آپ سمجھیں آج کل کے جو ملینئرز ہیں آج کل کے دور میں، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر ملینئر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دولت عطا فرمائی، لیکن اتنی دولت ان کو کس طرح ملی، اور یہ تجارت کے اندر ان کو یہ کامیابی کس وجہ سے ملی، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی وجہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار تھے، انہوں نے بازار کے اندر تجارت کی ہے، لیکن اپنی نمازیں ان کی نہیں چھوٹی، روزے رکھتے تھے، تہجد گزار تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور سب سے جو ایک بنیادی وجہ جو ان کی کامیابی کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، جنت کی بشارت دی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا جو چشمہ ہے سلسبیل، اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ پانی پلائے۔
پانی پلائے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں ان کو ان برکت کے لیے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی محنت تھی، اور ان کی محنت کے اندر اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا 100% دخل تھا۔ کیا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، رزاق ہے، اور جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ ملے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، لیکن حرام سے بچنا ہے، تجارت کے اندر جھوٹ نہیں بولنا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے، سود نہیں کرنا ہے، اور وہ تمام باتیں جو اسلام نے منع کی ہیں ان تمام سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے اور دوسروں لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی کامیابی کی دلیل ہیں۔ پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کامیاب ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں پتھر اٹھاؤں تو پتھر کے نیچے سے مجھے سونا اور چاندی نظر آئیں گے۔ اتنا ان کو اعتماد ہو گیا کہ میں کوئی بھی کاروبار کروں گا مجھے ناکامی نہیں ہوگی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے ساتھ مدد تھی۔ تو یہاں ہم ناظرین کرام دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی آزمائش تھی۔ مال و دولت کا آنا یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس کے اندر بہت ہی کم لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ بزنس سے وابستہ ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ جو بزنس لوگ کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، سچ کے ساتھ، ان کا حشر قیامت والے دن کہاں پر ہوگا؟ انبیاء کرام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ صرف بزنس ایک دنیاوی چیز نہیں ہے، یہ ایک عبادت بن جاتی ہے کہ میں نے حلال کی روزی کمانی ہے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں جو معاشرے کے نادار جو طبقے ہیں ان کا بھی حصہ رکھنا ہے۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام باتیں جو تھی موجود تھیں۔ اس کے مقابلے میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت بڑے امتی مالدار قارون کا ذکر ملتا ہے، جس نے دولت کو سب کچھ سمجھا، اور جو اپنی دولت پر ناز کرتا تھا، اور اسے اسی قوم نے کہا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو دولت عطا فرمائی ہے، تمہیں جو مقام عطا فرمایا ہے، تم اسی طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ دنیا میں تمہارا جو شیئر ہے، جو تمہارا حق ہے، اس کو تم مت بھولو۔ بڑی اچھی نصیحت تھی، لیکن اس کے جواب میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جتنی دولت، میری کامیابی، میری جو شہرت ہے، یہ سب کی سب کس وجہ سے ہے؟ میرے پاس نالج ہے، میرے پاس سکل ہے، میرے پاس دماغ ہے، جس کی وجہ سے یہ میں نے سب کچھ حاصل کیا ہے۔ اب یہ فرق ہے دو انسانوں کے درمیان۔ ایک انسان تو انتہائی مادہ پرست ہے، اور اس کی ساری بھاگ دوڑ، تگ و دو کس بات پہ ہے کہ اگر آج میرے پاس 100 پاؤنڈ ہیں تو کل میرے پاس 200 پاؤنڈ ہونی چاہیے، اور 200 پاؤنڈ اگر نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نقصان کے اندر ہوں۔ اس کے مقابلے میں ایک ایماندار، دیانتدار مسلمان تاجر ہے جو اس موٹو کو اختیار نہیں کرتا، جو اس بات کو اختیار کرتا ہے کہ میرے کاروبار کے اندر برکت ہو۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ نہیں کہ 100 پاؤنڈ کے 200 پاؤنڈ بنا لیے لیکن کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، آپ صبح شام پریشان رہتے ہیں، آپ کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک کاروباری ہے جس نے 100 پاؤنڈ سے 150 پاؤنڈ بنا لیے، لیکن وہ مطمئن ہے، وہ رات کو آرام سے سوتے ہیں، اور ان کے پاس کسی قسم کی وری، کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب فرمائیں کہ آپ
تجارت کے اندر آپ نے اتنی کامیابی کیوں حاصل کی ہے؟ تو انہوں نے دو باتیں عرض کی میں سے. ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں قرض کسی کو نہیں دیتا ہوں کہ بھی میرے پاس آئیں یہ 5 پاؤنڈ کی چیز ہے اور آپ کہیں کہ جی میں کل دے دوں گا پرسوں دے دوں گا. نہیں، کیش ہے تو آپ لے جائیں، کیش نہیں ہے تو پلیز میں آپ کو ادھار نہیں دے سکتا ہوں. دوسری بات انہوں نے جو بتائی وہ تجارت سے وابستہ پیشہ لوگوں کے لیے ایک گولڈن سنہری نصیحت ہے. وہ کیا ہے کہ اگر میں نے 1 پاؤنڈ کی چیز خریدی ہے اور اس سے مجھے 1.5 پاؤنڈ منافع ملتا ہے تو میں 2 پاؤنڈ کی لالچ میں اس چیز کو نہیں رکھوں گا. 1.5 پاؤنڈ مل رہا ہے، منافع کم مل رہا ہے لیکن کم از کم کچھ منافع مل رہا ہے تو میں اس چیز کو فروخت کر دوں گا. تو یہ ان کا ماٹو تھا کہ میں جو چیز بازار میں لے کے گیا ہوں میں واپس نہیں لاؤں گا اور اس دن جو بھی مجھے مل جائے گا میں اس کو بیچ دوں گا. اور یہ ان کا طریقہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. اور تیسری بات جو بہت ہی اہم ہے اس وقت ہمارے لیے، چاہے ہم کہیں ملازمت کر رہے ہیں، چاہے ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پسماندہ طبقے ہیں ہماری سوسائٹی کے، ہمارے مال و دولت کے اندر اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے. اور ایمان والوں کی نشانی قرآن پاک میں ایک یہ بتائی گئی فی اموالہم حق للسائل والمحروم. ان کے مال و دولت کے اندر جو ہے وہ ایک شیئر ہے، ایک پورشن ہے. کس کا؟ سوال آتا ہے، کوئی بھیک مانگنے والا ان کے پاس آتا ہے، کچھ التماس کرتے ہیں کہ میری یہ ضروریات ہیں، اور جو لوگ کی ڈپرائیڈ ہیں، ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی سفید پوشی رکھنے کے لیے کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ پرائیویٹلی جا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس بھی برقرار رہے اور آپ کا جو صدقہ ہے، خیرات ہے، وہ بھی ان کو مل جائے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ لوگوں کی بہت ہی مدد کرتے تھے. اس سلسلے میں اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک واقعہ آپ سے میں اس وقت شیئر کرتا ہوں جو اس بات کی دلیل ہے کہ پیسہ ان کی پریورٹی نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا، چاہے وہ جہاد کے اندر تھا یا نادار اور غربا لوگ تھے ان کے حق میں تھا. اس میں سے بھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ کہاں پر خرچ ہوتا تھا؟ ازواج مطہرات کے اوپر. اور ازواج مطہرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے یہ خوشخبری سنائی کہ تمہاری مدد نیک لوگ کریں گے اور وہ تمہارے لیے بہت ہی شفقت سے تمہارے ساتھ پیش آئیں گے. اور یہ اعزاز ہوا، آنر ہو گیا کس کے لیے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ ان کی دولت کا ایک حصہ کہاں پر خرچ ہونے لگا؟ ازواج مطہرات کے اوپر. اور ازواج مطہرات کے ساتھ سفر میں کہیں انہوں نے جانا ہوتا تھا، حج کے لیے وہ تشریف لے جاتی تھی یا ان کے گھر کے اندر جہاں بھی ہوتا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا ان کے لیے اور یہ اکرام تھا اور اس بات کا اظہار تھا کہ وہ شکر کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ میرے مال کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا بھی حصہ ہے. اس لیے انہوں نے شوق کے ساتھ اور نیاز مندی کے ساتھ ازواج مطہرات کی بھی انہوں نے خدمت کی. جہاں کہیں انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے خدمت کی تھی وہاں ان کو بھی مستحق سمجھا اور ان کو انہوں نے
اپنی دولت ان کی خدمت میں پیش کی. تو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں ہم وقفے پہ جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مزید ایسے واقعات ہیں جو ایمان افروز ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس کے اندر ایک پینی، ایک پیسہ، ایک دھیلا بھی آپ نہیں لیتے ہیں اور وہ تمام کے تمام اس کے اندر آپ تقسیم کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو برکت دیتا ہے، اور جن لوگوں میں آپ تقسیم کریں گے، نادار ہوں گے، غریب ہوں گے، فقراء ہوں گے، ان پر جب آپ تقسیم کریں گے تو ان کے دل سے دعا نکلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اسے کہ یہ میرا بندہ یہ اپنی دولت کو غریبوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے گا. دنیا کے اندر برکت عطا فرمائے گا، آخرت میں ان کے درجات بلند ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حدیث بیان فرمائی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قیامت والے دن ہم جو دنیا میں صدقہ کرتے ہیں، جب کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو آپ کو اپنا صدقہ بچائے گا. اس کا سایہ ہوگا جس کے سائے میں آپ اس تمازت سے اور دھوپ کی گرمی سے بچ سکیں گے، اور جتنا آپ نے صدقہ کیا ہوگا اسی لحاظ سے آپ کو وہاں پر پروٹیکشن ملے گی. اب آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 اونٹیوں کا سامان مدینے کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں فری آف کاسٹ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آلریڈی ان کو بشارت دی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں مقام عطا فرمائے اور وہاں کا جو سلسبیل ہے چشمہ اس سے تمہیں سیراب فرمائے. اس کے باوجود بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت سے گریز نہیں کیا. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کس بات کی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے کو اور تجارت کو نہیں پوچھتے تھے، بلکہ انہوں نے اس پر اپنا کنٹرول رکھا تھا. بجائے اس کے کہ پیسہ اور تجارت ہمارے ذہن پر، ہماری زندگی پر حاوی ہو جائے اور ڈکٹیٹ کرے کہ ہم کس طرح بیہیو کریں، نہیں، پیسے کو کمایا ہے تو پیسے کے اوپر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے اس کو خرچ کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جو سوال انسان سے کیے جائیں گے اس میں 2 سوال یہ ہوں گے کہ آپ نے پیسہ کیسے کمایا ہے، کون سے ریسورسز سے آپ نے دولت کمائی اور اس کو کس طرح خرچ کیا. جی ہاں، یہ سوال ہم سے کیا جائے گا، اور اس کے جواب کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارا معاملہ قیامت میں کس طرح ہوگا. چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے ساتھ ساتھ، میں نے عرض کیا کہ جو اپنے عبادات کے معمولات تھے ان کے اندر بھی فرق نہیں آیا. اس کے اوپر مزید یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات لڑیں، جو آپ نے اسلام کی ڈیفنس کے لیے جو مقابلے کیے مخالفین کے ساتھ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانی طور پر اور مالی طور پر اس کے اندر حصہ لیا. اب جانی طور پر تو دیکھیں کہ ان کے جسم میں غزوہ احد کے اندر اتنی بہادری کے ساتھ آپ لڑے کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر 20 زخم تھے اور بہت گہرے زخم تھے، اور ایک زخم تو ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ آرام سے چل نہیں سکتے تھے، آپ کی ٹانگ میں تکلیف ہوتی تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا کاروبار جو ہے وہ جاری رکھا. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر اپیل فرمائی فنڈ ریزنگ کے لیے، اور آپ نے لوگوں کو انکریج کیا، مسلمان صحابہ کرام کو، کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ لائیں، اس وقت ضرورت ہے. تو تمام صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے
نذرانے پیش کیے، ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف تم کیا لائے ہو؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اور آپ کے لیے 2 حصے کیے ہیں، ایک حصہ میں آپ کے لیے لایا ہوں اور ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ کیا دعا دی؟ دیکھیں یہ غور کی بات ہے۔ ویسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم لائے ہو اللہ کے راستے میں اللہ تمہیں اس کے اندر برکت دے، اور جو تم گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش قسمت تھے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں سے نوازتے تھے۔ پھر ایک اور مقام ایسے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپیل فرمائی۔ یہ غزوہ تبوک کے معاملے میں تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کو مٹیریل سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی اپنی سخاوت کا، فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے حضور پاک سے ان کی خدمت میں جو بھی مال و دولت تھا وہ پیش کیا۔ تو وہاں منافقین نے جہاں اپنے ہاتھ روک لیے تھے مسلمانوں کی سپورٹ کے لیے، وہاں انہوں نے ٹونٹ مارے۔ اور کیا ٹونٹ مارے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی طرح دیگر جو صحابہ کرام سخاوت کا مظاہرہ کر رہے تھے ان سے کہا کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یہ جتنا مال لا کے لا رہے ہیں لوگوں کے سامنے یہ دکھاوے لیے کر رہے ہیں۔ اور جو صحابہ کرام غریب تھے اپنی غربت کے باوجود بھی ان کے پاس کچھ تھا تو وہ بھی لا رہے تھے، تو ان کو کہہ رہے تھے کہ بھی آپ جو تھوڑی سی چیز لا رہے ہیں 5 پاؤنڈ لا رہے ہیں اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ چیز یہ تو مطلب اس طرح کی ٹونٹ مار رہے تھے۔ لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ صدقہ جو بہترین صدقہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ خفیہ طور پر دیں، کہ آپ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ اس کے اندر سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ جو صدقہ دینے والا انسان ہے اس کے دل کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، اور جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو محسوس نہ ہو دوسرے لوگوں کو کہ یہ بیچارہ یہ غریب ہے۔ اس کی بہت برکتیں ہیں کہ اخلاص ہے اس کے اندر، لیکن علماء کرام نے پبلکلی بھی صدقہ دینے کو انکریج کیا ہے کہ آپ کے دل کے اندر آپ کی نیت اتنی مضبوط ہے کہ اگر آپ 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ علل اعلان کریں گے کہ میں دے رہا ہوں مسجد کے لیے یا غریبوں کے لیے، اور آپ کے دل کے اندر اطمینان ہے کہ میں یہ کام دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا کہ آپ کے کرنے پر دوسرے لوگ اس کے اندر شرکت کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ جو انسان کسی اچھے کام کا آغاز کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر کرتے ہیں تو جتنے دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر کام کریں گے اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ تمام دیگر صحابہ کرام یا آج کل کے دور کے اندر جو مسلمان پبلکلی اوپنلی ڈونیشنز دیتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر، غریبوں کی مدد کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے دل کے اندر یقین ہوتا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے میں یہ ڈونیشن دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ان کو ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے گا کیونکہ وہ انکریج کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو حوصلہ مند بنا رہے ہیں کہ آپ بھی اس کار خیر کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں۔ تو اس طرح کے کاموں کے اندر شرکت کرنی چاہیے جو ہمیں صحابہ کرام کا جو مزاج ہے اور آپ کے جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں، وہ اسی طرح حالات کے اندر جو ہے وہ کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ ان کے کاروبار کے پروفٹ کے اندر پارٹنرز ہیں۔ یعنی پارٹنرز کس معاملے میں ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کرتے ہیں لیکن اس کے جو پروفٹ ہوتا ہے اس کے اندر مدینہ کے لوگ بھی شامل ہیں۔ کس طریقے سے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
جو پروفٹس تھے اس میں سے ایک حصہ جو تھا وہ لوگوں کو بطور قرض دے دیتے تھے، قرض حسنہ، بطور قرض حسنہ دیتے تھے، اور ایک حصہ جو تھا وہ دیتے تھے کن لوگوں کو کہ جن کے اوپر قرض ہوتا تھا ان کا قرض چکانے کے لیے، اور ایک حصہ تھا کہ جو مدینہ طیبہ کے جو نادار لوگ ہیں، جو کہ جن کے پاس زندگی کی ضروریات نہیں ہیں، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے مال و دولت کے اندر، آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کی تنخواہ کے اندر غریبوں کی، نادار لوگوں کی، پسماندہ لوگوں کی اگر آپ ان کی خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لک آفٹر کرے گا، آپ کے کاروبار کے اندر برکت ہوگی، آپ کے کاروبار کے اندر فائدہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور بہت ہی تاکید کے ساتھ فرمان ہے کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، للہ خرچ کرتا ہے، اس کے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے، اس کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور اضافے کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس 50 پاؤنڈ ہیں تو 60 پاؤنڈ ہو جائیں۔ اضافے کے بہت سے میننگ ہیں کہ میرے جو 50 پاؤنڈ ہیں وہ سیو ہیں، اس کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی نقصان نہیں آیا، اور میرے پاس وہ محفوظ ہیں، میرے گھر کے اندر، میری اولاد کے اندر، میری جائیداد کے اندر، میری زندگی کے اندر برکت ہے۔ تو یہ برکتیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ تمام فرامین، ارشادات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سامنے موجود تھے، اور آپ ان کے اوپر جو ہے نا، صحابہ کرام ان کے اوپر عمل کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سے آنر، بہت سے اعزازات سے نوازا تھا، اور ان میں ایک بہت بڑا اعزاز ان کو یہ ملا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مرتبہ نماز جماعت کا انتظام ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا ایز اے امام۔ تمام صحابہ کرام ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا آنر تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ آنر ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک رکعت ہو چکی تھی، تو آپ نے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھی۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت بڑا آنر تھا کہ وہ نماز کے امام ہیں، اور اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، سید الاولین ہیں، جی، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا بہت بڑا آنر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اب ایک شخص کاروباری ہے، بزنس کرتا ہے، اس کے اندر اس کے لوگ ہیں، اٹھنے بیٹھنے ساری مصروفیات ہیں، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف اگر تم سے کوئی فتویٰ پوچھے تو تم فتویٰ دے سکتے ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس دین کا بہت بڑا علم تھا، حدیث کی روایت کرتے تھے، لیکن حدیث کی روایت میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ کہیں میں غلط بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کر دوں۔ تیسری بات جو ہمیں دعوت فکر دیتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت کردار کے بارے میں، ایک وقت آیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور شہادت تو ان کی ہو رہی ہے لیکن ابھی ان کا وصال نہیں ہے، ابھی تک وہ زندہ ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی خلافت کے معاملے میں بہت سے معاملات میں کنسلٹ کرتے تھے اور ان کے مشورے قبول کرتے تھے۔ مثال کے طور پر تعاون کے بارے میں
حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں تعاون ہو وہاں آپ نہیں جائیں، اگر وہاں پر آپ ہوں تو وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی 6 معزز صحابہ اکرام کی، بشمول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ جو 6 افراد ہیں، جو 6 صحابہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں وصال فرمایا کہ وہ ان سے خوش تھے۔ اب یہ بہت بڑی آنر کی بات تھی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ 6 افراد میں سے کسی کو اگر آپ سلیکٹ کر لیں تو وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیں جناب ان کی جانثاری پہ، کہ انہوں نے باقی 5 صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو ودرا کر رہا ہوں، مجھے خلافت کے کینڈیڈیٹ کے اندر آپ شامل نہ کریں۔ میرے لیے خلافت کو سنبھالنا ایسا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، کہ اگر آپ میرے گلے میں چھری ڈالیں جی اور وہ میرے حلق سے دوسری طرف پار نکل جائے تو وہ میرے لیے آسان ہے، بجائے اس کے کہ میں خلافت کا کینڈیڈیٹ ہوں یا میں خلافت کے لیے امیدوار بنوں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودرا نہ کرتے تو اس کے اندر بہت بڑا چانس تھا کہ وداؤٹ اینی کنٹیسٹ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہو جاتے۔ یہ درس ہمیں کیا دیتا ہے ویسے؟ کہ ہم دنیا کے لیے لڑتے ہیں ایک دوسرے سے اور جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ میں اس کام کا اہل ہوں یا نہیں اہل ہوں، لیکن دنیا کی خاطر ہم ایک عہدے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ مجھے فلاں عہدہ مل جائے۔ یہاں جن کے پاس عہدہ آ رہا ہے ویسے ان کے پاس ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نومینیٹ کر رہے ہیں، اور جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے راضی تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے گلے میں آپ چھری پھیر دیں اور وہ چھری میرے گلے کی دوسری طرف نکل جائے، وہ کام میرے لیے آسان ہے بجائے اس کے کہ میں خلافت کا کینڈیڈیٹ بنوں یا میں خلیفہ بنوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودرا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی 5 صحابہ کرام رہ جاتے ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ جج ہیں، آپ نے اس تمام کام کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے، اور آپ ہی نہیں کہنا ہے کہ کون خلیفہ منتخب ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بڑا اعزاز تھا، اور اس کام کو آپ نے جتنے کینڈیڈیٹس تھے ان تمام کا انٹرویو کیا، اور اس کے بعد معاملہ پہنچا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑے خوش اسلوبی سے اس ذمہ داری کو جو ہے انہوں نے نبھایا۔ ان کی زندگی کے مزید واقعات ہیں، تمام تو ہم نہیں پیش کر سکے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سی عبرتیں ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کے مطالعے کی توفیق دے، اور ان کی سیرتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ان کی درجات بلند کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔